الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرا عزیز ساتھیوں، توحید ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے مخالفین کو تو بہت کڑوی لگتی ہے، لیکن جو اس سے جانکار ہو جائے، جو اس کی محبت کو اپنے دلوں میں بیٹھا لے، اس کے لیے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں، جو شخص 40 سال سے مدینے کے اور دیگر ممالک کے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے دوسرے صوبوں میں، اور خاص طور سے مکہ کے جو کافر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کے لیے وہ الصادق اور الامین تھے۔ لیکن جب 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت سے انہوں نے نہ الصادق تو دیکھا نہ الامین کو دیکھا، انہوں نے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تو جو مانتا ہے توحید کو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کو یہ بات بہت کڑوی لگتی ہے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ بات عیسائیوں کو بیان کریں جو کہ قرآن میں آئی ہے، تو وہ یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح بن مریم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ ان اراد اللہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ چاہے تو مسیح بن مریم کو بھی اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی، ومن فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ سب کے سب کو ہلاک کر دے۔ کون ہے اللہ سے سوال کرنے والا؟ ہم یہ آیت اگر ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کہیں گے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی۔ یاد رہے، آپ جب بھی توحید بیان کریں گے تو آپ کو گستاخ ضرور کہا جائے گا، مخالفین آپ کو گستاخ ضرور کہیں گے جس کا آپ انکار کرنے والے ہوں گے۔ آپ یہ آیت اگر آپ عیسائیوں کو سنائیں گے تو وہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو گستاخ کہیں گے۔ اگر یہ بات آپ ان لوگوں کو سنائیں گے جو لوگ اپنے بزرگوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، سیدھے ان سے دعا کے ذریعے، تو وہ لوگ آپ کو بزرگوں کا گستاخ کہیں گے۔ آپ ان کو قرآن کریم کی آیت سنائیں گے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو وہ لوگ آپ کو بزرگوں کا گستاخ کہیں گے۔ آپ ان کو بتائیں گے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ لوگ کھجور کے گٹھلی کا ایک چھلکا، اس کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو گستاخی تو ہوگی، آپ توحید بیان کریں گستاخی ہو جائے گی۔ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے اسلام کا پیغام نہیں پھیل سکتا، آپ کو توحید بھی بیان کرنا پڑے گی۔ نوح علیہ السلام کی تقریر کے اندر 1 لاکھ کا مجمع نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کا اصل پیغام توحید کا پیغام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام جو عام کیا ہے، اور جو صحابہ نے توحید کی عظمت کو جب پہچانا ہے تو پھر ان کے توحید کو ان کے دلوں سے نکالنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے داس شہید ہوئے، اس میں خالد بن ولید بھی اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن خالد بن ولید اللہ کے رسول کی جب توحید کی دعوت ان تک پہنچی، انہوں نے جب اس چیز کو مان لیا تو پھر ان کے لیے کفر کو اختیار کرنا بہت مشکل ہوا۔
انہوں نے کافر کا زمانہ تو 19 سال کا پایا، لیکن اسلام کا زمانہ انہوں نے 10 سے 11 سال پایا، لیکن انہوں نے اس 10 سے 11 سال میں اسلام کو جو عروج تک پہنچایا ہے، ان کا کردار بہت ہی بالا تر ہے۔ تو یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے خوب واقف تھے۔ آپ مسند احمد کی حدیث پڑھیں، حدیث نمبر 3247۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ کہ صرف اکیلا جو اللہ چاہے۔ دوسری حدیث میں آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، حدیث نمبر 2010۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول موجود تھے، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اس نے کہا ومن یعصیہما فقد غوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں کو نہ بولو، تو بول ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ کو رسول کے ساتھ نہ ملا۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث نمبر 504، اللہ کے رسول نے جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے کانسیپٹ نے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے بنی طالب، بنی عبد المطلب، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے اگر قیامت کے دن تمہیں پکڑا تو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے میرے چچا، دنیا کے اندر مجھ سے جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن اللہ نے پکڑا تو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ، قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ میری پیاری بیٹی، دنیا میں میرے مال سے جو لینا ہے لے لو، قیامت کے دن اللہ نے پکڑا تو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔